دوستو آج ہم آپ کو حکیم لقمان کا ایک انوکھا واقعہ سنانے والے ہیں۔ حکیم لقمان کون تھے یہ آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے بندے اور ولی تھے۔ آپ کی ولادت یعنی کہ پیدائش حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رمنا کے قریب ہے، رمنا فلسطین میں ہے۔ یہ نبی تھے یا نہیں اب یہ واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی ضرور تھے۔ لقمان کے معنی کثیر لقب والا، عقل یعنی کہ بہت زیادہ عقل والا اور لقب والا۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت یونان میں، جسے آج کل گریس کہا جاتا ہے، بہت مشہور ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی ہی عظمت والی اور اس کے وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حکیم لقمان کے نام پر ایک پوری سورہ نازل فرمائی، جس کے حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، جس میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ بہت ہی زیادہ حیران و تعجب میں پڑ جائیں گے۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو کو آپ پورا اخیر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ فرمایا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک ایسی دوائی تیار کی، ایسا نسخہ بنایا جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے بنا تھکان کے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 گولیاں تیار کی، ایک طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو یہ نصیحت کر دی کہ اس گولی کو کھا کر بغیر تھکان کے بنا کھائے پیے 6 مہینے تک تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نصیحت کر دی کہ اگر تمہیں کہیں بھوک اور پیاس لگ جائے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے اپنا واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑان بھر دی۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتا ہوا 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی اور تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں سمندر کا کنارہ تو کیا، دور دور تک اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ جہاں پر وہ بیٹھ کر کے سانس لے سکے۔ اس کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی تو طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی سی مچھلی تھی، مگر طوطے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی سی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا سمندر سے تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ اس لیے مچھلی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ طوطے نے کہا تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا میں اس سمندر کا مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت زیادہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کی پناہ، میں اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا میں لقمان حکیم کا طوطا ہوں، لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا، لگاتار 6 ماہ تک اڑتا رہا، مگر ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اب اس سے آگے نہیں جا سکتا۔
کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کدھر ہے؟ تو اب مچھلی نے کہا تم مجھے پہلے یہ بتاؤ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہاں تک تو کوئی درخت بھی نہیں ہے اور نہ تو کوئی پہاڑ جس پر تم بیٹھ کر سانس لے سکو، یہاں تک تم کیسے پہنچے؟ اس مچھلی کے سامنے طوطے نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تب اس مچھلی نے کہا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کدھر ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن سمندر کا دوسرا کنارہ کس طرف ہے اسے ڈھونڈنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتا ہوں۔ بہت زیادہ مچھلی سمندر کے اندر موجود ہے جو مجھے کھا جائیں گی اور جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تو مچھلی نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، میرے پیٹھ پر بیٹھے رہنا۔ طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ بدلی اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ پر سے اسے آنے میں 6 مہینے لگ گئے تھے۔ دوستو، ہے نا حیران والی بات؟ طوطا بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ جہاں سے مجھے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ کا وقت لگ گیا تھا، مچھلی نے اسے پلک جھپکتے ہی پہنچا دیا، اور ابھی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے بھی بڑی مچھلیاں اس سمندر میں موجود ہے جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ دوستو، حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت زیادہ حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک ہر چیز پر قادر مطلق تو ہی ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے قبضے میں سارے دنیا والوں کی جان ہے، بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دوستوں، اس راز کا حکیم لقمان کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی، اور اس طرح سے اس نے پلک جھپکتے ہی کیسے 6 ماہ کا سفر جھٹکے میں پار کروا دیا، اور نہ ہی حکیم لقمان کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا۔ پیارے دوستو، چلتے چلتے لقمان حکیم کی دانائی بھری باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں۔ فرماتے ہیں لقمان حکیم، میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں سے 8 باتیں میں نے چن کر یاد کر لیا، اور وہ یہ ہیں۔ پہلا یہ کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ دوسرا یہ، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسانوں کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ دوستو، یہ رہی حکیم لقمان کی دانائی سے لبریز باتیں جس پر عمل کر کے ہر کوئی اپنی دنیا و آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں یہ واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک اور ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔